جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر لیں جی، جو بیک ڈور رابطے عمران خان صاحب سے وہ بحال ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ لیکن آرمی چیف صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حسین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کا جواب ابھی تک کسی کو مل نہیں رہا۔ تو لیکن اب کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں جس سے میرے خیال سے اب سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا، تو اس انٹرویو کے اندر کچھ ایسی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں تو جس سے کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈیجیٹل سینسس سٹارٹ ہوا ہے ابھی، جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ تو حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈیجیٹل سینسس جو ہے کب تک مکمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ 30 مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر 30 مارچ تک مکمل ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جب یہ مکمل ہوتا ہے، جب یہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس کے 4 مہینے تک الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہوتی ہیں، تو اس کے 4 مہینے کے بعد جا کر الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ الیکشن سے انکار کر رہے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے پھر کنفرم کرنے کے لیے یہ پوچھا کہ سپریم کورٹ نے آخر جو حکم دیا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ تو رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے 90 دن کے اندر کا، وہ تو ویسے نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب الیکشنز جو ہیں 90 دن کے اندر تو ویسے بھی نہیں ہو رہے، ان کا کہنا تھا۔ وہ تو ہو رہے ہیں جی 30 اپریل کو جو تاریخ دی گئی ہے۔ تو جو 30 اپریل ہے وہ 90 دن سے اوپر چلی گئی ہے، تو اسی لیے جو الیکشنز ہیں وہ 90 دن کے اندر ویسے نہیں ہو رہے۔ تو میرے خیال سے رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ سے کافی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ الیکشن کی طرف وہ نہیں جانا چاہ رہے۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ سے ہی ہے۔ تو جو آرمی چیف صاحب نے صدر صاحب کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا عمران خان صاحب کو کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر لیں۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد، کیونکہ عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو میں آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد جی پاکستان تحریک انصاف سے جو تعلق رکھنے والے جو صحافی ہیں، جو ان کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے بڑی حیرت انگیز سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ تو ان کے میں ولاگ سن رہا تھا تو سمجھ سے باہر تھے۔ اب وہ کہنا شروع ہو گئے جی جو بیک ڈور رابطے عمران خان صاحب سے وہ بحال ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب بازی لے گئے ہیں۔ تو مطلب اس قسم کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا میں نے الیکشن کروانا ہے، یا میں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، یا میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کرو آپ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں، الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے وہ مطلب آپس کے اندر ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک تو جی عمران خان صاحب نوجوانوں کے اندر کافی مقبول ہیں، کیونکہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کے انداز ہیں، تو نوجوان کافی پسند کرتے ہیں ان کو۔ تو دوسرے نمبر پہ جو پی ڈی ایم ہے، اب اس کے اندر شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں، مطلب نواز شریف صاحب بھی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے۔ تو جو تیسرا پوائنٹ ہے ان کا، جو کہ باجوہ صاحب سے ان کے آپس میں جو معاملات تھے، کیونکہ حالانکہ 2018 کے اندر جو حکومت بنی تھی کس طریقے سے بنی تھی وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ چلیں اس پہ بات نہیں کرتے۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ اپنا بنایا تھا، تو اس کی وجہ سے کافی ان کو فیم ملا تھا۔ تو لیکن پاکستان کے اندر ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ اس بیانیہ کو نا پاکستان کے سیاستدان ضرور اپناتے ہیں، کیونکہ ان کو فیم ملتا ہے اس چیز سے۔ تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ تھا وہ اپنایا تھا، تو ان کو فیم ملا اس چیز سے۔ تو لیکن اب عمران خان صاحب جتنے پاپولر ہیں، جتنے مشہور ہیں، تو ان کو اب اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوری فیصلے کرنے چاہیے۔ اب جمہوری فیصلے کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ باقی ممالک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتے ہیں، الیکشن بھی مخالف لڑنا ہوتا ہے، لیکن بات چیت کرنی پڑتی ہے، الیکشن کے حوالے سے تاریخ مطلب جو ہے وہ طے کرنی پڑتی ہے۔ تو آرمی چیف صاحب تو ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے نہیں ملیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ کہیں گے وہ سیاست کے اندر عمل دخل کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔
तो इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए, क्योंकि उनकी यही डिमांड थी पहले जब इनकी हुकूमत को गिराया गया था। तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी आर्मी को अपना काम करना चाहिए, सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो सियासत के अंदर मतलब जो फैसले हैं सियासतदानों को करने देने चाहिए। तो वो तो आपको कह रहे हैं भाई कि आप बैठे हैं फैसले करें, सियासतदान मिलकर फैसले करें आप, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी हमसे फैसले नहीं होते, आप आए, आप बैठकर हमारे फैसले करें। तो ये देखें, आप उनको फिर बुला रहे हैं, आपसे जो फैसले हैं वो हो नहीं रहे। तो फिर अगर उन्होंने फैसले कर लिए ना, फिर आप कहेंगे कि मुदाखलत हो गई है, फिर आप कहेंगे कि जी सियासतदानों के जो फैसले हमें करने नहीं दिए जाते। तो आपको मौका तो मिल गया है, तो फैसले करें बैठकर। ठीक है वो चोर हैं जो हैं, आपने थोड़ी कोई उनके शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ना है, आपने कोई तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ना है, आपने तो लड़ना है बल्ले के निशान पे। आपने उनके साथ बैठना है तो सिर्फ तारीख के हवाले से बैठना है, इलेक्शन के हवाले से बैठना है। क्योंकि अगर मुल्क के अंदर एक ही वक्त में इलेक्शन अगर नहीं होते तो वो किसी के मफाद में भी नहीं होंगे। तो देखें एक बात बड़ी अहम है, पीडीएम भी यही चाहती है कि इलेक्शन जो है एक ही वक्त के अंदर हों, इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं, और जो एक अहम बात है इदारे भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं एक ही वक्त के अंदर हों। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो पीडीएम है वो इसलिए चाहती है क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई नजरियाती वोट है नहीं अभी इस टाइम। उनका जो वोट है वो इस तरह होगा कि एक हल्के के अंदर अगर एमएनए है तो उसके साथ 2 एमपीएस हैं। अब 2 एमपीएस का वोट एमएनए को लगेगा, एमएनए का जो वोट होगा जी वो 2 एमपीएस को मिलेगा। तो इस सूरत में वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए चाहती है क्योंकि उनको पता है अगर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन होते हैं, अगर वो जीत भी जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होना जब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं होते। क्योंकि जो फेडरल है वो सबसे अहम है, वजारत खारजा उसके अंदर है, वजारत खजाना उसके अंदर है। क्योंकि जो खारजा पॉलिसी है इस टाइम बड़ी अहम है, मुल्क के फैसले उनके साथ ही चल रहे हैं। क्योंकि बाहर के जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ मुआहदे करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले लानी पड़ेगी मुल्क के अंदर। तो जब पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे तो वो किसी के मफाद में भी नहीं होंगे। तो इदारे भी यही चाहते हैं, वो भी यही समझते हैं कि इलेक्शंस एक ही वक्त के अंदर हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। उसके बाद फिर जो दोस्त ममालिक हैं वो एतमाद भी करेंगे, वो एतबार भी करेंगे, वो फिर मुआहदे भी करेंगे पाकिस्तान से। अगर एक वक्त में इलेक्शंस नहीं होते, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान से। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सारे इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है कि इलेक्शंस जो हैं एक ही वक्त में होने चाहिए। लेकिन सियासतदानों की आना जिद इस वजह से जो है फैसले अभी तक नहीं हो रहे। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अच्छा फैसला किया है, जो उन्होंने पैगाम भिजवाया है। तो ये अब सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, आपस में बैठना पड़ेगा। तो बाकी ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।